وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ جس کی آسمان پر بھی بادشاہت ہے اور اس زمین کے اوپر بھی اسے ایک اللہ کی بادشاہت ہے۔ تو گویا پتہ چلا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلے گا، اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون چلے گا۔ میں اور آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، ہم اپنے گھر میں کسی دوسرے کا آرڈر برداشت نہیں کرتے، اپنے گھر کے اندر کسی دوسرے کا حکم نہیں چلنے دیتے، گو کہ ہمیں عارضی ملکیت ملی ہے، چند دن کی ملکیت ہے، لیکن وہ کائنات کا خالق حقیقی خالق ہے، حقیقی مالک ہے، حقیقی رازق ہے، تو پھر اس کا حکم کیوں نہ مانا جائے گا، اور اس کا فیصلہ کیوں نہیں چلے گا، اس کا نظام اور قانون کیوں نہیں چلے گا؟ تو جتنے بھی مذاہب آئے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، انہوں نے کہا بھائی عبادت کرو، منع نہیں ہے، پرستش کرو، منع نہیں ہے، وہ چاہے تم جو ہے وہ دیوتا کی کرو، وہ تمہارے وہاں خدا کا کنسپٹ ہے، وہ جو ہے وہ ایشور کا کنسپٹ ہے، وہ بھگوان ہے، وہ جو کچھ بھی ہے تم اس کی عبادت کرو، لیکن جہاں پر ریاست کی بات آئے گی، جہاں پر نظام کی بات آئے گی، وہاں پر پھر تمہیں ریاست کی بات ماننی ہوگی، وہاں پر اللہ کی اور اللہ کے قانون کی بات نہیں ماننی ہوگی۔ یہی آج بنیادی جھگڑا چل رہا ہے، حق اور باطل کی یہی جنگ چل رہی ہے کہ مسلمان کو مسجد مدرسے تک بند کر دو، مسلمان کو صرف دینی عبادات نماز روزے کی حد تک بند کر دو، لیکن سیاست میں مسلمان کا کوئی کام نہیں، سیاست میں علماء کا کوئی کام نہیں، سیاست میں انبیاء کا کوئی کام نہیں۔ یہ لوگ جہالت کے اندر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اگر قرآن مجید فرقان حمید کا باغور مطالعہ کیا جائے تو قرآن کی ڈھیروں آیتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ سیاست کرنے کے اصل حقدار علماء ہیں، سیاست کرنے کے اصل حقدار وہ انبیاء کرام ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرمایا کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس زمین کے اوپر خلیفہ بنانے والا ہوں، کائنات کا پہلا انسان، کائنات کا پہلا فرد، پہلا نبی، اس کی ولادت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور کوئی بشر ہونے کی حیثیت سے اس کا انٹروڈیوس نہیں کروایا جا رہا، آدمی ہونے کی حیثیت سے اس کا انٹروڈیوس تعارف نہیں کروایا جا رہا۔ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین کے اوپر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اور جب مفسرین کی تفاسیر کو دیکھتے ہیں تو مفسرین نے خلیفہ کا ترجمہ لکھا ہے کہ خلیفہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو دین کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دنیاوی امور پر بھی نگرانی رکھے، دین کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ملکی نظام کے اوپر بھی نظر رکھے، دین کے ساتھ ساتھ لوگوں کے معاشرتی نظام کے اوپر بھی نظر رکھے، اسے خلیفہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ فرشتے عبادت کے لیے تو بہت تھے، وہ تو ازل سے جو فرشتہ قیام کے اندر ہے وہ قیامت تک قیام کی حالت میں ہی رہے گا، ازل سے جو فرشتہ سجدے کی حالت میں ہے وہ قیامت تک سجدے کی حالت میں ہی رہے گا، وہ تو نافرمانی کر نہیں سکتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ تو اللہ کی ایک ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے اندر مادہ ہی نہیں ہے نافرمانی کرنے کا۔ ایک دیوار ہے تو کہتے ہیں بھائی دیوار دیکھتی نہیں ہے، تو یہ دیوار کا کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ دیوار تو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ ایک نابینا شخص ہے، وہ کہتا ہے بھائی بد نظری نہیں کرتا، بھائی بد نظری کیسے کرو گے، تمہاری آنکھیں ہی نہیں ہے، کیسے بد نظری کرو گے؟ تو انسان کو کمال اس لیے ملا گیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کے اندر اللہ نے برائی اور نیکی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔
ہر چیز رکھی ہے، بدی بھی رکھی ہے، نیکی بھی رکھی ہے، شر بھی رکھا، خیر بھی رکھا ہے۔ اب یہ انسان اگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو یہی انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ چلا جاتا ہے، یہی انسان فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب تک مسلمانوں کا ترائے امتیاز خلافت ہوا کرتی تھی، پھر یہی انسان، یہی مسلمان دنیا کے اوپر حکومت کرتا تھا، اور جب اس نے اس خلافت کو چھوڑا، اس خلافت والے امور کو چھوڑا، اس خلافت والے نظام کو چھوڑا، پھر زوال اس کا مقدر ٹھہرا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دوسری آیت کے اندر فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ ایک ایسا پیغمبر اور ایسا رسول بھیج دے کہ جو کیا کرے، اس کے مقاصد بیان فرمائے۔ سب سے پہلے فرمایا یتلو علیہم آیاتک، آپ کے قرآن کی تلاوت کرے، آپ کے کلام کی تلاوت کرے، لوگوں کو پڑھ کے سنائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، دوسرا مقصد۔ اور تیسرا فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کا تزکیہ نفس کرے، لوگوں کی روحانی بیماریوں کا علاج کرے۔ اور اگر آپ اس کو کیٹاگرائز کریں تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ کتاب اور حکمت، کتاب اور تلاوت، اس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، اور جو تزکیہ ہے، تزکیہ کا تعلق وہ تصوف کے ساتھ ہے، جس کے آج کل کے زمانے میں آپ پیری مریدی کہہ سکتے ہیں، کہ جس سے لوگوں کی جو روحانی بیماریاں ہیں، جو باطنی چھپی ہوئی بیماریاں، ان کا علاج کیا جاتا ہے، حقیقی پیری مریدی جسے کہا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت سے مراد دانائی ہے، حکمت سے مراد لوگوں کے معاملات ہے، معاشرت ہے، اقتصادیات ہے، اکانومی ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ سیاست کے ساتھ ہے، اس کا تعلق سیاست کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ڈیروں ایسی آیات ہیں کہ جو اس چیز کے اوپر دلالت کر رہی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو انسان کو اس دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا، وہ صرف نماز روزے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس لیے بھیجا کہ اللہ کا جو قانون ہے، اللہ کا جو نظام ہے، اس کے قانون کو، اس کے نظام کو اس کی زمین کے اوپر نافذ کیا جائے، اس لیے انسان کو بھیجا ہے۔